ناظرین، آج ہم بات کریں گے لابوبو ڈول کے بارے میں۔ یقین کیجئے یہ صرف ایک گڑیا نہیں، یہ کوئی عام کھلونا نہیں جسے بچے کھیلنے کے بعد پھینک دیں، بلکہ یہ لابوبو ہے، ایک ایسا پر اسرار اجنبی اور عجیب سا وجود جو نہ صرف کلیکٹرز کی زندگیوں میں گھس آیا ہے بلکہ لوگوں کی نیندیں بھی حرام کر چکا ہے، جسے کوئی جادو بھرا راز جو ہر بار کھلتے ہوئے بلائنڈ باکس کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، کچھ سال پہلے ایک نامعلوم فنکار کاسنگ لنگ نے ایک ایسا خاکہ بنایا، ایک چھوٹا سا معصوم لگنے والا لیکن کسی اسیر زدہ جنگل کے باسی جیسا مخلوق، بڑے نکیلے کان، بے ہنگ دانت اور ایسی آنکھیں جو آپ کی روح میں جھانکنے لگیں۔ اس کا نام رکھا گیا لابوبو۔ ابتدا میں صرف تصویر تھی لیکن جلد ہی وہ ایک مجسم پلاسٹک کا وجود بن گیا جسے پاپ مارٹ نے مارکیٹ میں متعارف کروایا، اور پھر جو ہوا وہ ایک داستان بن گیا۔ کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ یہ گڑیا اتنی خطرناک حد تک مقبول ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں لوگ دیوانوں کی طرح لابوبو کو حاصل کرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کئی شہروں میں اس کے لیے خریداروں کے درمیان جھگڑے ہوئے، کچھ جگہوں پر پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ یہ صرف ایک کھلونا نہیں رہا، یہ ایک نشہ، ایک لت، ایک خفیہ خزانے جیسا بن گیا ہے۔ ہر باکس کے اندر کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے، ایک حیرت جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ تجسس، یہ سسپینس، یہی لابوبو کا جادو ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے اس کی مانگ بڑھی ویسے ویسے اس کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی۔ کچھ ریئر ایڈیشن تو ہزاروں ڈالرز میں نیلام ہوئے، لیکن یہ تو صرف سطح ہے، اصل کہانی اندر چھپی ہوئی ہے۔ وہ پر اسرار کشش جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے کوئی قدیم جادوئی چیز ہو۔ لوگ اپنے گھروں میں لابوبو کے لیے ننھے ننھے فرنیچرز بناتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، جیسے وہ ایک زندہ مخلوق ہو جسے وہ آپ کے خوابوں میں آ کر سرگوشی کرے۔ لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جب ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو کچھ لوگوں نے جعلی لابوبو بنانا شروع کر دیے۔ ناظرین، لافوفو کے نام سے نکلی گڑیا مارکیٹ میں پھیلنے لگی۔ عام انسانوں کے لیے اصل اور نقل میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، اور پھر اچانک ایک دن جب پاپ مارٹ نے بہت بڑی تعداد میں نئے لابوبو جاری کیے تو سیکنڈری مارکیٹ بیٹھ گئی، قیمتیں عادی ہو گئیں۔ کچھ لوگ جنہوں نے مہنگے داموں میں لابوبو خریدے تھے دیوانے ہو گئے۔ ان کے لیے یہ صرف نقصان نہیں بلکہ ایک جذباتی صدمہ تھا۔ لیکن لابوبو خود کبھی نہیں رکا۔ اس نے شکلیں بدلی، روپ بدلے، کبھی خلائی مخلوق، کبھی ہیلووین کے بھوت، کبھی پرانے زمانے کے بحری قزائق، تو کبھی ننھی شہزادیاں۔ ہر ایڈیشن کے ساتھ اس کی پر اسرار دنیا مزید گہری ہوتی گئی۔ ایک 4 فٹ لمبا لابوبو ایک نیلامی میں $1,70,000 میں فروخت ہوا۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ ثبوت ہے کہ یہ صرف کھلونا نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک جذبہ ہے، ایک نفسیاتی تجربہ ہے۔ چین کی حکومت نے خبردار کیا یہ بلائنڈ باکس کلچر بچوں کو لت لگا رہا ہے، جیسے کوئی جوا ہو جس میں ہر بار نئی امید ہوتی ہے، نئی مایوسی ہوتی ہے اور کبھی کبھار ایک حیرت انگیز انعام۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں لابوبو صرف کھلونا نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمارے اندر چھپے تجسس، ہوس اور بچپن کی کھوئی ہوئی معصومیت دکھاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لابوبو بولتا ہے۔ جب آپ رات کو سوتے ہیں اور وہ آپ کی شیلف پر بیٹھتا ہے، وہ آپ کی روح میں جھانکتا ہے۔ کیا وہ آپ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ کیا وہ کسی اور دنیا سے آیا ہے یا ہم نے خود اسے ایسا بنایا ہے؟ پاپ مارٹ اب اینیمیشن، تھیم پارک اور لابوبو ورلڈ بنانے جا رہا ہے، گویا یہ کوئی نئی ڈزنی بنانے کی تیاری میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب ایک کھلونا، ایک دیوانگی، ایک لت، ایک راز بن جائے تو کیا ہمارے دلوں کو خوشی دیتا ہے یا ہمیں اپنے ہی سائے سے ڈراتا رہتا ہے؟ یہ ہے لابوبو کی کہانی، ایک کھلونا جو کھلونوں کی حد سے آگے نکل چکا ہے۔ یہ محض پلاسٹک نہیں، یہ ایک راز ہے جو ابھی تک مکمل طور پر کھلا نہیں اور شاید کبھی کھلے بھی نہ۔ اگر آپ کے پاس لابوبو ہے تو اگلی بار جب رات کو سب کچھ خاموش ہو تو غور سے دیکھنا، شاید وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہو۔